بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل پر حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے معجزات عطا کیے۔ آپ علیہ السلام پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں فرماتے ہیں، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات توجہ سے سننے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو بھی ایک معجزہ بنا دیا۔ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی اس کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، اور جب پرندے آپ کی آواز سنتے تو آپ کے پاس آ کر گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ ناظرین، یہ داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی معجزات سے آپ علیہ السلام کو نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں۔ آپ لوہے سے زرہیں بنا لیتے تھے۔ آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کی جو پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو خوب مضبوط کیا، آپ کو زبردست فضائل اور معجزات سے مالا مال کیا۔ آپ لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی اور قاضی بھی۔ آپ کی حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے۔ ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم عجیب انداز میں آیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ آپ جب عبادت کرتے تو کسی کو بھی آپ کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ 2 آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ سواد آیت نمبر 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کیجیے، ہم مقدمہ کے 2 فریق ہیں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور نا انصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی بکری ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دو، اور مجھ پر بڑی سختی کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بھائی بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا۔ پہلے آپ میری بات تو سنتے
حضرت داؤد علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے۔ آپ کثرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے۔ آپ اس وقت کے تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ وہ خود اٹھاتے تھے اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی اس میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی۔ وہ عبادت الہی میں مشغول تھے اور پرندے قطاریں باندھے ان پر سایہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔